علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ آل عمران کی آیت ہے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے مومنین پر کیا کیا؟ احسان کیا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، جو رب کی آیات پڑھ پڑھ کے انہیں سناتا ہے، ویزکیہم، اور ان کے تزکیہ کرتا ہے، طہارت کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب انہیں سکھاتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے لوگ کیا تھے؟ گمراہ تھے، صریح گمراہی میں تھے۔ یہاں پہ ایک لطیف سا نقطہ بھی بیان کرتا چلوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ بعث فیہم رسول من انفسہم، اللہ نے رسول کو بھیجا انہی میں سے، کس میں سے؟ ان لوگوں میں سے ہی ایک رسول کو بھیجا۔ مطلب کیا ہوا کہ رسول بھی جنس اس کی کیا ہے؟ بشر ہے۔ کیوں کہ اگر انہی میں سے رسول ہے تو مطلب ہم اگر بشر ہے، ہماری جنس کیا ہے یا ہماری تخلیق کس چیز سے ہوئی؟ مٹی سے ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تخلیق کس چیز سے؟ مٹی سے ہوئی۔ وہ نور نہیں تھے بلکہ بشر تھے، البتہ افضل البشر تھے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہہ دیجئے کہ میں کیا ہوں؟ میں تم ہی جیسا ایک بشر ہوں، ایک آدمی ہوں، لیکن فرق کیا ہے مجھ میں اور تم میں؟ یوحی الی، مجھ پہ وحی کی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہی میں سے ایک بشر اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہماری رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، اور فرق کیا ہے کہ وہ افضل البشر ہیں کیونکہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے، اور وہ انسانیت کو اور مخلوق کو، مومنین کو، مسلمانوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے کچھ نہ کچھ حقوق بیان کیے، چاہے وہ جاندار ہوں یا بے جان ہوں۔ ہمارے والدین کے ہم پر حقوق ہے، پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے، اعزاء و اقارب کے، مہمانوں کے، ہر کسی کے کچھ نہ کچھ حقوق ہے۔ تو افضل البشر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی لازماً ہم پر کچھ حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے متعین فرمائے۔ تو آج کی نشست میں انشاءاللہ، آج کے خطبے میں انہی حقوق کو مختصر انداز میں انشاءاللہ میں جو ہے آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے حق بات کہنے کی، ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق جو ہم پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا، آپ کو اللہ کا بندہ اور رسول ماننا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا، یہ سب سے پہلا حق ہے۔ یہاں پہ بات کو بیان کرنے سے پہلے میں ایمان کی مختصر طور پہ ڈیفینیشن، تعریف بیان کیے دیتا ہوں۔ الایمان اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ زبان سے کسی چیز کا اقرار کرنا، دل سے کسی چیز کو قبول کر لینا، مان لینا، اور اپنے اعضاء سے اس پر کاربند ہو جانا، یعنی عمل پیرا ہونا، یہ ایمان کی تعریف ہے۔ اگر ایک شخص کسی چیز پر ایمان لاتا ہے، زبان سے بھی ایمان لاتا ہے، دل سے بھی ایمان لاتا ہے، اعمال سے بھی اس چیز کو بجا لاتا ہے، وہ چیز وہ کام کرتا ہے، تو وہ کیا کہلائے گا؟ مومن کہلائے گا۔ اگر ایک شخص دل سے کسی چیز کو نہیں مانتا، زبان سے بھی کسی چیز کو نہیں مانتا، وہ کیا ہے؟ کافر کہلاتا ہے۔ اگر ایک شخص دل سے کسی چیز کو مانتا ہے، کسی چیز پر یقین رکھتا ہے، لیکن عمل سے اس چیز کا ثبوت نہیں دیتا، تو وہ شخص کیا کہلائے گا؟ فاسق کہلائے گا۔ اور اگر ایک شخص دل سے کسی چیز کو نہیں مانتا اور زبان سے یا اعمال سے وہ چیزیں کرتا ہے، تو وہ شخص منافق کہلائے گا، کیونکہ اس کے دل میں ایمان نہیں بلکہ ظاہری طور پر وہ دکھاوا کرتا ہے۔ تو چار اصطلاحات یاد رکھیے: مسلمان، دل میں بھی ایمان، زبان سے بھی اقرار; کافر، نہ دل میں اس کے ایمان ہوتا ہے اور نہ زبان پہ اس کا اقرار کرتا ہے۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ کہ جو دل میں اس کے ایمان ہے لیکن اعمال سے وہ ان اعمال کو بجا نہیں لاتا، وہ فاسق کہلائے گا۔ اور اگر کسی کے جو ہے دل میں ایمان نہیں لیکن اعمال سے وہ ریاکاری کرتا ہے، دکھاتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے لیکن دل میں نماز کو مانتا ہی نہیں، تو وہ منافق کہلاتا ہے۔ تو اللہ نے
کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد باری تعالیٰ سورۃ التغابن کی آیت ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر، کہ بس ایمان لاؤ کس پر؟ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والنور الذی اور اس نور پر، انزلنا جو نور ہم نے نازل کیا یعنی کتاب اللہ قرآن مجید، اس پر ایمان لاؤ، واللہ بما تعملون خبیر، جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ یہاں پہ ایک لطیف سا نقطہ دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں، یہ جو آیت ہے اللہ پر ایمان لو اور رسول پر ایمان لو، آگے لفظ کیا؟ والنور الذی، یہاں سے بعض اوقات یہ مغالطہ لگ جاتا ہے بعض بھائیوں کو کہ یہ جو نور کا لفظ ہے یہ رسول کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ پر ایمان لو، رسول پر ایمان لو اور نور پر، یعنی اسی رسول کو نور کہا گیا ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ آگے لفظ ہے الذی انزلنا، اس نور پر ایمان لاؤ جسے ہم نے نازل کیا۔ قرآن کے لیے یا کتابوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے انزلنا، اور رسولوں کے لیے استعمال ہوتا ہے ارسلنا یا بعثنا، جیسے اوپر ہم نے آیت پڑھی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، اور اسی طرح ارسلنا تو ارسال رسول کے لیے استعمال ہوتا ہے، انزال یا انزلنا کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ کتاب کے لیے۔ تو یہاں پہ اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کی کتاب یعنی کلام اللہ قرآن مجید پر ایمان لاؤ۔ اسی طرح دوسرے مقام، اچھا یہاں پہ یہ بات یاد رہے کہ کوئی شخص اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دل سے یقین رکھتا ہے، ایمان لاتا ہے، مانتا ہے، لیکن اعمال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن پر، سنتوں پر عمل پیرا نہیں ہوتا، تو کیا وہ مومن کی ڈیفینیشن میں فٹ آتا ہے؟ مومن ہے۔ ہم نے مومن کی ڈیفینیشن یا تعریف کیا شروع میں سیکھی، جو دل میں جو مانتا ہے، زبان اور اعمال سے اسے کر کے دکھائے، وہ مومن ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا رسول پر ایمان لاؤ، تو مطلب کیا ہوا کہ رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے بھی مانو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کرو۔ اگر اتباع نہیں کرتے، صرف دل سے مانتے ہیں تو مومن نہیں، بلکہ ایسے شخص کو کیا کہیں گے؟ فاسق۔ کیوں؟ کیونکہ دل سے تو مانتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن پر ہم عمل پیرا نہیں کر رہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، کہ لوگوں سے کہہ دیجئے اے لوگو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ کس کی طرف سے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے آسمان اور زمین ہے، جس کی ملکیت میں ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہوا یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، پس ایمان لاؤ اللہ پر، ورسول اس کے رسول پر جو امی رسول ہیں، الذی یؤمن باللہ، جو وہ رسول ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے کلمات کی پیروی کرتے ہیں، کلمات پر ایمان لاتے ہیں، واتبعوہ لعلکم تہتدون، ان کی اتباع کرو، اسی میں تمہاری ہدایت ہے تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ تو معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے؟ دل سے بھی ایمان لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا یعنی پیروی کرنا۔ یہاں پہ ضمناً ایک دو باتیں اور عرض کرتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے یعنی ہم لوگوں کے لیے خوشخبری دی ہے، کس لحاظ سے؟ کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ فرمایا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے طوبی لمن رآنی وآمن بی، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے، لمن رآنی وآمن بی، جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر کیا کیا؟ ایمان لایا۔ وطوبی 7 مرات لمن لم یرنی وآمن بی، اور اس شخص کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور پھر بھی مجھ پر ایمان لایا۔ تو لہٰذا ہمیں بھی صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح معنوں میں ایمان لانا ہے، دل سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی رسالت پر ایمان لانا ہے اور زبان اور اعمال سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ہے، آپ کی سنتوں پر عمل کر کے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے والذی نفس محمد بیدہ لا یسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی
ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اس امت میں کوئی یہودی اور نصرانی جس نے میری رسالت کے بارے میں کہ میں رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں یہ سن لیا اور مجھ پر ایمان نہ لایا تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد پچھلی تمام شریعتیں کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی، صرف ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے والا ہی نجات پا سکے گا۔ اسی طرح ایک اور بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خود بندہ کہا، بندہ، اللہ کے آپ کیا تھے؟ بندے تھے۔ جیسے ہم شہادت دیتے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ تو بندہ ہونا یہ جو ہے یہ اس چیز کے خلاف نہیں ہے یا کوئی منفی سی بات نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر تھے اور اس پر فخر ہونا چاہیے۔ جیسے کہ سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو، کس کو؟ اپنے نور کو نہیں بلکہ اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی رات کو کیا کرائی؟ سیر کروائی۔ حدیث میں بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں خود ارشاد فرمایا انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں بے شک کیا ہوں؟ بندہ ہوں، میں بندہ ہوں تو مجھے کیا کہو؟ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو۔ تو لہذا ہمیں بھی اسی چیز پر ایمان لانا ہے۔ دوسرا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے ہم مسلمانوں پر، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کے بعد آپ کی تعظیم و تکریم کرنی ہے۔ اور پہلا تقاضا یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام اور تعظیم کرنے کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب آپ کی مجلس لگی ہو تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ نبی کی آواز سے اونچی اپنی آواز نہ کرو، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسی طرح نبی کو ایسے نہ پکارو جس طرح تم میں سے بعض کو ایک دوسرے کو تم لوگ پکارتے ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، سورۃ النور کی آیت ہے کہ تم رسول کو اس طرح نہ پکارو جس طرح تم بعض میں سے بعض کو پکارتے ہو، تم ایک دوسرے کو جس طرح پکارتے ہو اس طرح رسول کو نہ پکارو، یہ ادب و احترام کے خلاف ہے۔ تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر آئے تو یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر آتا تو آپ نے اس شخص کے لیے بد دعا فرمائی کہ جو کیا نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا۔ ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ذکر آئے تو بلند آواز سے، اتنی آواز سے کہ کم از کم خود اپنے کانوں کو آواز آ جائے، کم از کم اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں، اور یہ محبت کا تقاضا بھی ہے، تو اتنی آواز سے ہمیں ضرور بضرور صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم کہہ دینا چاہیے۔ اسی طرح ایک مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، سورۃ الحجرات کی آیت ہے کہ اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، کس کی آواز ہے؟ فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، ضائع ہو جائیں اور تمہیں معلوم ہی نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز، مصنوعی آواز یعنی بنا کر اونچی آواز کرنے والے کے اعمال کیا ہیں؟ اللہ نے فرمایا ضائع ہو جائیں گے۔ اسی طرح جب یہ آیت اس کا نزول ہوا تو ابن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کے بعد عمر رضی اللہ عنہ اتنی آہستہ گفتگو فرمایا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ دریافت کرنا پڑتا تھا، اے عمر آپ نے کیا کہا، دوبارہ اس بات کو دہرائیے۔ تو یہ صحابہ کا یہ عمل تھا۔ جو لوگ تعظیم کرتے ہیں وہی کامیاب ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ کیا فرمایا؟ کہ جو آپ پر ایمان لائے، آپ کی نصرت کی، آپ کی مدد کی، آپ کی تعظیم کی اور اس نور پر ایمان لائے، یہ وہی نور ہے۔ آگے کیا؟ انزل معہ، جو نبی کے ساتھ نازل کیا یعنی قرآن پر ایمان لائے، اولئک هم المفلحون، تو وہی کامیاب لوگ ہیں۔ سورۃ الفتح میں رب تعالیٰ نے
ارشاد فرمایا ان ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، بے شک ہم نے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا بنا کر بھیجا، گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم لوگ اے مسلمانوں تم لوگ اس پر ایمان لاؤ، اللہ پر اور اس کے رسول پر، وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، تاکہ تم اس پر ایمان لاؤ، اس کی عزت کرو، نصرت کرو اور رب کی تسبیح صبح و شام بیان کرو۔ عروہ بن مسعود ثقفی صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، قریش کی طرف سے اسلام کے پہلے وفد اور نمائندہ بن کے آتے ہیں، تو جب یہ واپس جاتے ہیں اپنی قوم کی طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اپنی قوم سے اس طرح کرتے ہیں کہ میری قوم، میں اس شخص کی طرف سے ہو کے آیا ہوں کہ جس کی صفات کچھ اس طرح سے ہے کہ میں نجاشی کے دربار میں گیا، کیسر و کسریٰ کے دربار میں گیا، لیکن ما یعظمہ اصحابہ، ما یعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد، کوئی بھی کسی بادشاہ کی اتنی تعظیم کرتے میں نے نہیں دیکھا جتنی تعظیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کی کیا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا دوسرا حق کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرنا، عزت توقیر کرنا اور تعظیم و احترام کرنا۔ یہاں تک کہ صحابہ کیا کرتے، یہی وفد میں جو گئے تھے، یہ صحابی فرماتے ہیں، یہ بعد میں ایمان لائے تھے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھنکارتے ہیں، ٹھیک ہے، یا بلغم وغیرہ آتی ہے تو صحابہ اپنے ہاتھ آگے کر دیتے ہیں، وہ بلغم، وہ تھوک مبارک، لعاب مبارک نیچے نہیں گرتا، اور وہ صحابہ اس کو اپنے جسموں پہ مل لیتے تھے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو وضو کا پانی صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، بلکہ اس کو لے کے اپنے جسموں پہ استعمال کرتے تھے، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیا کرتے تھے کون؟ صحابہ رضوان اللہ اجمعین۔ اسی طرح محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کریں؟ پیروی کریں، آپ کی تعظیم اور تکریم کے ساتھ ساتھ آپ کی پیروی بھی کریں، اور محبت میں غلو نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ مجلس میں تشریف لائیں تو صحابہ آپ کے لیے کھڑے ہو جائیں تعظیماً۔ تو یہی وجہ ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے نہیں کھڑے ہوا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں معلوم تھا یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ آج تو اگر تھوڑا سا جو ہے ایک درجہ یا تھوڑا سا بڑے سٹیٹس والا کوئی بندہ آ جائے، تھوڑا سا زیادہ پڑھا لکھا آ جائے، تو اس کے لیے جب تک اگلے بندے دوسرے بندے جو کھڑے نہ ہوں تو تب تک جو ہے وہ راضی نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات ناراض ہو کے ہی چلا جاتا ہے۔ ہاں، اگر ایک ہوتا ہے تعظیماً کھڑا ہونا اور ایک ہوتا ہے استقبالاً کھڑا ہونا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کو اور بعض صحابہ سے فرمایا قوموا الی سیدکم، کہ اپنے سید کے سردار کے لیے کیا ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ تو کسی کے لیے استقبالاً، مثال کے طور پہ مہمان کوئی آئے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے استقبالاً میں کھڑا ہوا اور انہیں جو ہے خوش آمدید کہا، یہ جائز ہے۔ لیکن کسی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا یہ جائز نہیں ہے اور یہ مکروہ امر ہے، تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں جو ہے لمٹ کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا، حدود اللہ کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ بخاری کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ میری شان میں یا میری تاریخ میں اتنا غلو نہ کرو کہ جتنا عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے غلو کیا۔ کیا غلو تھا ان کا؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا رتبہ دے دیا، مقام دے دیا کہ انہیں اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ تو میری ذات کے بارے میں غلو نہ کرو، بلکہ یہ کہو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں بعض اوقات ہم سے بھی یہ نادانی، چاہے جہالت کی بنا پر، انجانے میں یا بے انجانے میں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے رتبہ بعض اوقات اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ آپ کو عالم الغیب، مختار کل اور داتا یا فریاد سننے والا اور ایسے القابات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص کر دیتے، جو کہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، اور ہم یہ
بھول رہے ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی صفات ہم ثابت کر کے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر مختار کل یا عالم الغیب سمجھا جاتا ہے تو اس وقت کے لوگ بھی بعض اوقات ایسا سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی سورۃ الاعراف میں یہ بات ارشاد فرما کے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. اے نبی آپ کہہ دیجئے میں اپنے نفع و نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. اگر میں غیب جانتا ہوتا تو ہر قسم کی خیر اور بلائیاں اپنے لیے جمع کر رکھتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. مجھے کبھی کیا نہیں پہنچتی؟ کبھی نقصان، کبھی مصیبت، آفت نہیں پہنچتی. ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون. بے شک میں ایمان لانے والوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے تھے الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ تعالیٰ جو ہے وحی کے ذریعے آپ کو بتلا دیتا. تیسرا تقاضا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے رسالت پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے بعد جو تیسرا حق ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے زیادہ محبت کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. تین چیزیں جس شخص میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا. وہ کیا ہیں؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول ہر چیز سے زیادہ اسے محبوب ہوں. جب میں نماز پڑھ رہا ہوں، جب میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، میں خشوع و خضوع نہیں ہے میرے میں، تو مطلب کیا؟ ایمان کی مٹھاس کو میں نہیں پا سکا. مجھ میں ان تین چیزوں میں سے ایک چیز کی کمی ہے. وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ کہ ان یکون اللہ ورسول احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے زیادہ مجھے عزیز نہیں ہے، اسی لیے نماز میں مجھے جو ہے سکون اور اطمینان نہیں حاصل ہو رہا، ایمان کی مٹھاس کو میں نہیں پا سک رہا. تو لہٰذا ایمان کی مٹھاس پانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ہر چیز کی محبت سے مقدم رکھنا ہے. اپنی اولاد کی محبت سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو مقدم رکھنا ہے. اپنے والدین کی محبت سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو مقدم رکھنا ہے. والدین کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تم بغیر داڑھی کے اچھے لگتے ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأْفُ اللُّحَىٰ، اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ. تو اگر میں والدین کی بات کو مقدم کر رہا ہوں تو مطلب میں والدین کی محبت کو مقدم کر رہا ہوں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کرنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت مقدم ہونی چاہیے. مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کروں گا، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے محبوب کی اداؤں کو اپنانے کی انسان کوشش کرتا ہے. دوسری بات وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ کسی شخص کو اس لیے اس سے محبت کرے کہ اللہ راضی ہو جائے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے کسی سے محبت کرنا، یہ اس کا کیا اجر ملتا ہے اور اس کا کیا پروفٹ بینیفٹ ملتا ہے کہ اللہ تعالی انسان کے دل میں ایمان کی مٹھاس کو پیدا فرما دیتے ہیں. اور تیسری چیز وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَى فِي النَّارِ، کہ وہ ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف جانے کو اسی طرح برا سمجھے کہ جیسے کو آگ میں اپنے آپ کو جھونکنے کو یا آگ میں جانے کو برا سمجھتا ہے. تو بہرحال ہمارا جو موضوع ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے مقدم ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اہل و عیال، والدین، ہر چیز سے زیادہ محبت ہونی چاہیے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت. اس حوالے سے ایک حدیث بھی آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے بخاری اور مسلم کی. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا. کب تک؟ جب تک کہ میں اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے والدین سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. سورہ آل عمران میں رب تعالی نے اسی چیز کو کچھ اس طرح ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم محبت اللہ سے اگر رکھتے ہو
میں اور آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور ہم اس کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم واقعتاً خالصتاً اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے ہو، محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، یعنی اے رسول آپ کہہ دیجئے میری پیروی کرو، تب تمہاری محبت کیا ہوگی، سچی ہوگی۔ یحببکم اللہ، جب تم نبی کی پیروی کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ نہ صرف تم سے محبت کرے گا بلکہ کیا کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، مٹا دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ گناہوں کو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو جو شخص بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کی پیروی کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار سنتے ہیں، سنن مہجورہ بھی کچھ سنتیں ہوتی ہیں، یعنی ایسی سنتیں جو ہم ترک کر دیتے ہیں، تو انہیں بھی اپنا لینا چاہیے، جیسے مسواک ہو گیا۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس جیسا لباس اپنانے کی کوشش کی جائے، اگرچہ یہ معاملات میں داخل ہے، یہ لباس معاملات کا حصہ، عبادت کا حصہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ محبوب کلر رنگ کون سا تھا، سفید تھا، لیکن آج ہم نیلے، پیلے، ہرے، سرخ اس طرح کے کپڑے پہن لیتے ہیں۔ کیوں؟ عبادات اور معاملات کا جو مسئلہ ہے یہ الگ الگ ہے۔ عبادت میں جب تک کسی چیز کی دلیل نہ آ جائے عبادت کرنا جائز نہیں ہے، لیکن معاملات میں ہر چیز جائز ہے جب تک کہ اس کے بارے میں ممانعت نہ ہو جائے، منع نہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے منع نہیں فرمایا معاملات میں، وہ چیزیں اگرچہ جائز ہیں، پھر بھی زیادہ سے زیادہ یہی کوشش رہنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس جیسا لباس اپنائیں، آپ کے چہرے جیسا چہرہ اپنائیں، اور آپ کی جو عادات جیسی اپنی عادات کو بنایا جائے۔ ایک شعر، ایک عربی شاعر ہے، بہت پیارا شعر اس نے کہا ہے، تعصی الالہ وانت تظہر حبہ ھذا عمرک فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب المطیع، کہ تم اللہ سے محبت کا اظہار کرتے ہو لیکن اس کی نافرمانی بھی کر رہے ہو، تو یہ تمہاری عمر کی قسم کہ یہ تو نامعقول سی بات ہے۔ اگر تمہاری محبت سچی ہوتی، لو کان حبک صادقا لاطعتہ، تم اس کی اطاعت کرتے، ان المحب لمن یحب المطیع، کہ محبوب یعنی جس کو پسند کیا جائے تو محب جو ہے پسند کرنے والا اس کی کیا کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے یا اتباع کرتا ہے، یا اس کی نقالی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مجھے کوئی قاری پسند ہے، کوئی اچھی آواز والا قاری پسند ہے، تو میں کیا کروں گا، اس کی نقالی کرنے کی، اس کو کاپی کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس جیسی میری کیا ہو جائے، آواز ہو جائے۔ اسی طرح کسی کی مجھے شخصیت پسند ہے، پرسنالٹی پسند ہے، میں کسی کے کپڑے پسند کرتا ہوں، اپنے آپ کو اس گیٹ اپ میں یا اس کے کپڑے اپنانے کی کوشش کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر چہرہ مجھے پسند ہے، آپ کو پسند ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جیسا اپنا چہرہ بنانا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے چلنا پھرنا ہمیں پسند ہے تو آپ کی گفتار اور آپ کی جو ہے چال کو ہمیں اپنانا ہوگا۔ تو جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن ہیں، اگر ہماری محبت سچی ہے اور ہم سچی میں محب رسول ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور طرق کو اپنانا ہے۔ آخر میں ایک ضمناً جو ہے، اگرچہ یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، لیکن میں ایک بات کو سمجھانے کے لیے ایک آخری بات جو ہے عرض کیے دیتا ہوں۔ جیسے آپ حضرات کے علم میں کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اس میں ایک سوال اکثر پوچھنے میں بھی آتا ہے میلاد کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے حوالے سے۔ میلاد کسے کہتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ تو یہ عام ہم سب کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں کوئی تہوار بنا لینا۔ جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کی خوشی ہے تو وہ ایسا کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا جسے نہ ہو۔ جیسے شروع میں نے آیت پڑھی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے بے شمار ہمیں نعمتیں دی، ہم ان نعمتوں کا جو ہے شکر کا اظہار کرتے خوش ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، تو کیا ان کے حوالے سے ان کی ہمیں خوشی نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد ہر کوئی مانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے پر ہر کوئی خوش ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میلاد کا طریقہ کیا ہے؟ کیا میلاد اس چیز کا نام ہے جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، یا میلاد کسی اور چیز کا نام ہے؟ یعنی اس تہوار کو بنانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟
اس میں ایک نقطہ بیان کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اے اہل کتاب آؤ اس کلمے کی طرف جو مجھ میں اور تم میں یکساں ہے. میلاد کو اگر شروع سے لیں تو یہ ملک المظفر اس نے ایجاد کیا تھا وغیرہ وغیرہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں بھی تاریخ جو ہے مختلف اس میں الفاظ ہیں، یعنی اختلافات پایا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں بھی کئی اقوال ہیں. تو لہٰذا یہ آپ سنتے آتے ہیں اور ہر سال تقریباً آپ حضرات سنتے آتے ہیں. تو میں اس سے ہٹ کر جو ہے کوئی باتیں عرض کرنا چاہوں گا. اللہ نے اہل کتاب سے کیا کہا کہ ان اہل کتاب سے کہہ دیجئے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ اس کلمے کی طرف ہم جمع ہو جاتے ہیں جو مجھ میں اور آپ میں یکساں ہے، ایک جیسا ہے. تو ہم اسی چیز کو، یہ اختلاف کو بند کرنے کی آیت ہے، تو اسی چیز کو یہاں پہ بھی فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ہم میں اور آپ میں یکساں کیا چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی لازمی کرنی ہے. تو اگر آج میں اور آپ میلاد بنانا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، مناتے ہیں، لیکن سب سے بہترین طریقہ، میں اگر مسواک نہیں کرتا، آج سے میں یہ تہیہ کر لوں، وعدہ کر لوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت تھی، یہاں تک کہ وفات کے وقت بھی، اندہ مرض الموت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مسواک فرمایا تھا. میں یہ وعدہ کر لوں کہ بھائی میں مسواک کو آج کے بعد نہیں چھوڑوں گا، اس سنت کو اپناؤں گا. تو یہ پوری گلیوں کو سجانے، پورے ملک کو سجانے سے سب سے بہتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اس مسواک کے ذریعے بنا سکتا ہوں. میں نے داڑھی نہیں رکھی، آج سے بھی میں وعدہ کر لوں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت جیسی صورت اپناؤں گا. تو یہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی صحیح معنوں میں پھر مجھے خوشی ہے. اگر میں یہ کام نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے سے کترا رہا ہوں، جھجک رہا ہوں اور اپنا نہیں رہا، تو میں جتنی جھنڈیاں لگا لوں، روشنیاں لگا لوں، پورے ملک کو سجا لوں، لیکن اس کے مقابلے ایک چھوٹی سی سنت کو زندہ کرنا وہ اس سب خوشیوں سے مقدم ہے. تو لہٰذا مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سنتیں اپنانی چاہیے. آخر میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کر کے بات ختم کروں گا. مثال کے طور پہ میں اپنی والدہ کے پاؤں دبا رہا ہوں، میں اپنی والدہ کے پاؤں دبا رہا ہوں، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ میری والدہ کے پاؤں تلے کیا ہے؟ جنت ہے. اللہ نے جنت رکھی ہے میری والدہ کی خدمت میں. میری والدہ کو پیاس لگی، والدہ کہتی ہیں بیٹا پانی پلاؤ. میں کہتا ہوں نہیں اماں، آپ کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، میں آپ کو پانی پلانے کے لیے اٹھوں گا؟ جنت کے اب تک کہیں چلی ہے؟ تو میں پاؤں دباؤں گا، پاؤں ہی دباتا رہتا ہوں. والدہ کہتی ہے کہ بیٹا پانی پلاؤ، پیاس لگی ہے. میں کہتا ہوں نہیں، میں نے تو آپ کے پاؤں ہی دبانے ہیں، میں نے تو آپ کی یہی خدمت کرنی ہے. مطالبہ کیا ہو رہا ہے؟ والدہ کو کس چیز کی ابھی ضرورت ہے؟ پانی کی ضرورت ہے، لیکن میں اپنے طور پہ کس چیز کو خدمت محسوس کر رہا ہوں یا کس چیز کو خدمت جو ہے وہ سوچ رہا ہوں؟ والدہ کے پاؤں دبانا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ اس امت سے کیا ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے، پیروی کی جائے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی میلاد کی خوشی ہے. اور حقیقی میلاد منانا اسی میں ہے. ہم آج کل ادھر ادھر ریلیوں وغیرہ میں جو کچھ اگر کرتے، اگر اس میں ہماری نمازیں ضائع ہو رہی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے حقیقی اور سچے محب رسول نہیں ہوں گے. اسی طرح اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی نہیں کر رہے تو حقیقی محب رسول ہم نہیں ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ہر چیز میں، ہر ادا میں، یہاں تک کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب جایا کرتے تھے کہیں سفر پہ، تو جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے بیٹھا کرتے تھے، وہاں پہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو قضاء حاجت کی ضرورت نہیں، وہاں بیٹھ جایا کرتے تھے. ساتھی پوچھتے ہیں آپ نے قضاء حاجت کی؟ کہتے ہیں نہیں، مجھے ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے نبی کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھ کر آپ نے قضاء حاجت کی تھی، تو میں نے اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے، اپنانے کے لیے یہاں پہ بیٹھا تھا. اسی طرح فجر میں جو سنتوں کے بعد اور فجر میں نماز کے جو انتظار ہوتا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکا سا جو ہے استراحت فرمایا کرتے تھے، دائیں کروٹ کو جو ہے لیٹ جایا کرتے تھے. تو اگر کوئی شخص
फजर की सुन्नतें पढ़ के दाएं करवट को 2-3 सेकंड भी अगर लेटता है ये सोच कर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा और सुन्नत को जिंदा कर रहा हूँ, तो ये पूरे मुल्क को सजाने और खुशियाँ करने से ये सबसे ज़्यादा अच्छी खुशी है और इसी को हमें अपनाना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है हमें सच्चा मुहिब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनने की तौफीक अता फरमाए।